بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اس سے قبل کچھ ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ ہمارے نہ بدلنے کے اسباب کیا ہیں، جن میں سے ایک سبب آپ کے سامنے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمارے نہ بدلنے کی ایک وجہ اور ایک سبب لمبی امیدیں ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کے دل کے اندر لمبی لمبی امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں، ذہن کے اندر بڑے لمبے لمبے منصوبے پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان کے، تو اس وقت انسان ان لمبی امیدوں کو، ان لمبے منصوبوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ ابھی اس کی زندگی کا کافی حصہ باقی ہے، لیکن اس کو علم بھی نہیں ہوتا کہ اچانک یہ موت کے شکنجے میں آ جاتا ہے، لیکن اس وقت سوائے پریشانی کے اور سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوتا۔ انسان اس وقت سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان اس دنیا سے جانے کے بعد اگر اس نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ بجا نہیں لائے تو پھر وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس دنیا سے جانے کے بعد پچھتاتا ہے، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے کچھ لمحات عطا فرمائے ہیں تو ان کو غنیمت سمجھا جائے، ان کے اندر اچھے اچھے اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور ہمارے کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام بھی ہم پر راضی ہو جائیں۔ اور عقل مندی کا بھی یہی تقاضا ہے۔ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند بندہ جو ہے وہ کون ہے؟ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند بندہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر رہ کر موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کی، یعنی اعمال صالحہ اس نے کیے، موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے وہ اپنی اس زندگی میں رہ کر تیاری کرتا رہا۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ لوگوں میں سے عقل مند بندہ ہے۔ تو آج ہم آتے ہیں کہ ہمارے نہ بدلنے کا دوسرا سبب کیا ہے، اور وہ ہے خود احتسابی کا نہ ہونا۔ ہماری اصلاح میں رکاوٹ اور ہمارے نہ بدلنے کی دوسری اہم ترین وجہ خود احتسابی کا نہ ہونا بھی ہے، یعنی اپنے اعمال کا جائزہ نہ لینے کی سوچ۔ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے عیبوں کو اور گناہوں کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کے عیب نظر آتے ہیں لیکن ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے، ہم اپنے اعمال کا احتساب نہیں کرتے۔ تو خود احتسابی کا نہ ہونا بھی ہمارے نہ بدلنے کی ایک اہم وجہ ہے، کیونکہ ہم اپنے اعمال کا احتساب نہیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو اپنی آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ خود احتسابی کا نہ ہونا انسان کو نیک اعمال سے دور کر دیتا ہے۔ جو انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہتا ہے، وہ نیکیوں کا حریص بن جاتا ہے اور اپنے گناہوں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ موت اس کے ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور وہ خوف خدا سے
اس کا جسم لرز جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو بزرگان دین ہیں ہر روز وہ اپنا محاسبہ کرتے، اپنے اعمال کا وہ جائزہ لیتے تھے اور خوف خدا سے وہ لرزتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر قطانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص برائیوں اور خطاؤں پر اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی زندگی کے سالوں کا حساب لگایا تو 60 سال اس کی زندگی کے بنے۔ پھر اس نے دنوں کا حساب کیا تو 21,000 اور کچھ دن بنے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اتنے دن میری زندگی کے ہو گئے ہیں تو اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر وہ زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پہ گرا ہوش آنے کے بعد کہنے لگا کہ ہائے افسوس، اگر میں صرف ہر روز صرف ایک گناہ کرتا تو پھر بھی 21,000 اور کچھ گناہ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ یہ تو وہ گناہ ہے جو کہ اگر میں صرف ایک گناہ کرتا اور ان گناہوں کا تو حساب ہی نہیں جو ان کے علاوہ میں نے کیے، تو اس نے کہا کہ ہائے افسوس مجھے اس زندگی پر کہ میں نے اپنی دنیا آباد کی اور آخرت برباد کر دی اور اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا دنیا میں، تو میں آبادی سے بربادی کی طرف منتقل ہونے کو ناپسند کرتا، مگر بروز قیامت بغیر ثواب اور عمل کے حساب و کتاب کیسے دوں گا اللہ کو، اور عذاب کا سامنا کیسے میں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ جب اس کو حرکت دی گئی تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگان دین اپنا محاسبہ کرنے کی اس قدر اہمیت رکھتے تھے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ان کو ہر وقت خوف رہتا تھا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ جب یہ اللہ کے نیک بندے اس قدر استقامت کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے، ہم تو ہیں ہی گناہگار۔ ہم گناہگاروں کو غور و فکر کرنے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کتنی اشد ضرورت ہوگی۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہر روز رات کو سونے سے پہلے زیادہ نہیں صرف 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنا محاسبہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ میں نے آج کا دن اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات پر عمل کیا، اور میں نے کتنے اللہ تعالیٰ کے ایسے احکامات ہیں جن کی خلاف ورزی کی۔ ہر روز جب یہ انسان کی عادت ہو جائے گی، انسان اپنے اعمال کا جو دن میں اس نے کیے اس کا جائزہ لے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دن بدن آپ کی حالت اور آپ کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنا محاسبہ زیادہ وقت نہیں، صرف 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر آپ اپنا محاسبہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ آج میں نے گناہ زیادہ کیے، آج میں نے اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کی، یا آج میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کتنا کیا ہے۔ آج میرے گناہ زیادہ ہیں یا آج میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ آپ محاسبہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی زندگی بنسبت پہلے کے ضرور بہتر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔